اللہ 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 اللہ۔ جو آدمی اخلاص سے قربانی کر لے گا اس کو اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ کے ہاں سے اس کو عزت عظمت مل جائے گی۔ قربانی اپنے موقع پر اہم ترین عمل ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے اس پر بھی قربانی آئے گی۔ جو آدمی صدقہ فطر کے نصاب کا مالک ہے اس پر بھی قربانی واجب ہو۔ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ یہ الگ الگ نصاب کو پہنچیں تب بھی 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا 52.5 تولے کی مالیت نقدی موجود ہے، یا تجارت کی اشیاء اس قیمت کی موجود ہے، اس مالیت کی موجود ہے۔ اگر الگ الگ نہیں ملا کر نصاب کو پہنچتی ہے، مثلاً 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، جب ان دونوں کی قیمت لگائیں گے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن جائے گی، تو زکوٰۃ ذمے میں ہوگی، قربانی بھی ہوگی۔ ایک ہے نصاب صدقہ فطر کا، وہ یہ ہے کہ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت تو نہیں، لیکن گھر کی ضروریات سے زائد اشیاء اتنا موجود ہیں جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، تو ایسے آدمی کے ذمہ قربانی بھی ہوگی، صدقہ فطر بھی ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 پلاٹ، ایک پلاٹ اس کی ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے، دوسرا ویسے پڑا تھا، تجارت کے لیے نہیں تھا، ویسے خرید رکھا تھا کہ کبھی کام آ جائے گا، بنائیں گے یا دکانیں بنا کے بیچیں گے، اپنا کرائے پر دیں گے، تو ایسی شکل میں اس پر قربانی ہوگی۔ اگر ایک پلاٹ زائد پڑا ہے، اس کی نیت تجارت کی نہیں تھی، اس کی نیت تھی کہ بنائیں گے، رہائش رکھ لیں گے یا کرائے پر دے دیں گے، یہ ضرورت سے زائد شمار ہوتا ہے، اس پر صدقہ فطر بھی آئے گا، قربانی بھی آئے گی۔ گھر کی ضروریات سے زائد اشیاء، زائد بستر پڑے، برتن پڑے، زائد کپڑے، ان کی مالیت لگائی جائے گی۔ اگر یہ ساری اشیاء مل کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہے، ایسے آدمی پر قربانی ہوگی۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے گھر کا ذرا سروے کرے، تحقیق کرے۔ جس گھر میں اب دور کچھ ختم تو ہوتا جا رہا ہے، ٹی وی پڑی ہے، پہلے اس ٹی وی کی فکر ہوتی تھی، اب تو ماشاءاللہ ہر آدمی کی جیب میں ٹی وی ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں اپنی دنیا بنائی اور بیٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں گھر گھر میں گانا ہوگا۔ اس وقت تو شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی، فرمان تو آپ کا سچا تھا۔ اب یہ ہر گھر میں گانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مساجد میں گانے گائے جائیں گے۔ پہلے تو شاید سمجھ نہ آتا ہوگا، اب تو سمجھ آتا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، موبائل چلنے لگا، گانا لگا ہوا، مسجد میں گانے گائے جا رہے ہوتے۔ تو یہ ٹی وی تو آ گئی، اور اس سے بھی زیادہ خرافات یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب دیکھیں مست بیٹھے ہوں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے آنے سے بڑوں کا احترام تو ختم ہو گیا، کسی بڑے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی میں لگے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی عبادت ہے کہ نماز کا وقت بھی چلا جائے تو چلا جائے، اس عبادت میں لگے ہوتے۔ ماں باپ بھی اگر بلائیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ اور ایسی عبادت تو ہے کہ تلاوت بھی چھوٹ گئی، تسبیحات بھی چھوٹ گئی، اسی میں لگے۔ بے شمار واقعات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ اولاد اسی پر لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہے کہ مجھے موبائل چاہیے۔ نافرمانی 100% کر رہے ہیں، کہتے ہیں موبائل چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ضرورت سے زائد اشیاء، ٹی وی پڑی ہے، وی سی آر پڑا ہے، گھر میں اور اشیاء کوئی ایسی پڑی ہے جو ضرورت سے زائد ہیں، تو اس کے ذمہ قربانی ہو جائے گی۔ یا جیسے گھروں میں خرافات ہوتے ہیں، کہیں شیر کی تصویر لگا رکھی ہے، کہیں گدھڑ کی لگا رکھی ہے، کہیں بھیڑیے کی لگا رکھی ہے۔ ایسی تصاویر جو گھر میں بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان کی مالیت لگائی جائے، وہ خام مال ہے۔ اگر ان کی مالیت اس کو پہنچتی ہے تو قربانی اس کی ذمہ ہوگی۔ ضرورت سے زائد بستر پڑے جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں وہ تو ہیں ضرورت، جو رکھے ہوئے ہیں کبھی استعمال ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زائد کہلاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رکھنا جائز ہے، لیکن ضرورت میں شامل نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد بستر پڑے ہوئے ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں، برتن جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں وہ تو ہے ضرورت، جو رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مہمان آ گئے، کبھی کوئی ضرورت پڑی۔ کپڑے ضرورت سے زائد 3 جوڑے تو انسان کی ضرورت ہے، اس سے زائد اس کی ضرورت سے باہر ہے۔ رکھنے کے لیے رکھے، 50 رکھے جائز ہے، لیکن اب ان کی مالیت لگائی جائے گی۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو قربانی ذمہ میں ہوگی۔ اب دیکھیں کون سا گھر خالی ہوگا۔ کسی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کا جہیز تیار ہو رہا ہے۔ اگر خریدتے ہی بچی کا ملک کر دیا، اس کی مالک وہ ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، نہ کسی کو دے سکتے ہیں، نہ تبدیل کر سکتے ہیں،
بچی مالک ہو جائے گی. بچی سب جب 52.5 تولے چاندی کی سامان کی مالک ہو گئی، قربانی اس کے ذمہ ہے. تو بالغ ہے، قربانی اس کے ذمہ ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے. بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ جی اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ تو خود صاحب نصاب ہو گئی ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے کیسے دے سکتے؟ اور کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں ابھی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا جہیز تیار شروع کرتے ہیں. اب بچی نابالغ ہے، اس کا ملک کر دیا گیا، اس پر تو خیر نہیں، نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی، واجب نہیں. اگر اس کا ملک نہیں کیا، والدین نے اپنے ملک رکھا ہوا ہے، تو اسی کے لیے بے شک تیار کیا ہے، مالک یہ ہیں، ان کی ذمہ قربانی ہو جائے گی. پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے کہ جی انشاءاللہ حج پر جائیں گے، حج کا سفر کریں گے یا عمرے کا سفر کریں گے. جب ان کی مالیت 52.5 تولے کو پہنچ رہی ہے، 85-90 ہزار کو پہنچ رہی ہے، تو بات ٹھیک ہے، اس کے ذمہ میں زکوٰۃ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی. قربانی ہر صاحب نصاب پر ہے. یہ جو گھروں میں عام طور پر یہ نظام چلا رکھا ہے کہ جی اس سال ابا جی کر لیں گے، گزشتہ سال بڑے بیٹے نے کی تھی، آئندہ سال بی بی صاحبہ کر لیں گے. یہ تقسیم نہیں، جو صاحب نصاب ہے ہر سال اس پر ہو. یہ نہیں کہ اس سال یہ کر لے، اگلے سال وہ کر لے، اس سے اگلے سال وہ کر لے. صاحب نصاب اگر گھر میں 5 افراد ہیں، 5 قربانیاں، 10 ہیں 10 ہوں. ایک صاحب نصاب ہے، ایک پر ہو. قربانی کرے اور کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے قربانی کی، بلکہ جس کے صاحب نصاب نہیں بنتے افراد، وہ بھی کر لیں تو بڑی نعمت کی چیز ہے، بہت بڑی نعمت کی چیز ہے. کتنے اشیاء ہیں جو ہم صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو پھر کوئی کام آ جائیں. قربانی تو بہترین کام آنے والی چیز ہے، اور صراط پر بھی کام آئے گی. قیامت کے دن بہت بڑا اجر پائیں گے. اس کے اسباب بنانے کی کوشش کیجیے. یہ عذر تو خیر ویسے بھی نہیں چلے گا نا، کہتے مہنگائی بہت ہو، مہنگائی بہت ہو گئی. کیا خیال ہے؟ مہنگائی بہت ہوگی. جنہوں نے بچی کی شادی کرنی تھی روک دی، بچے کی شادی کرنی تھی موقوف کر دی، کہیں کوئی اور کاروبار کام سفر روک دیے. وہ اس مہنگائی کی وجہ سے نہیں رکے، تو رکنا یہی قربانی چاہتی ہے. نہیں، کوشش کرے، ہمت کرے. اللہ تعالیٰ ہی اسباب بنانے والے ہیں، ضرور اسباب بنا دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کوشش کرے. اگر ایک آدمی قربانی کا جانور لے آیا، وقت آنے سے پہلے مر گیا، ایسا آدمی دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے. اگر دونوں نصابوں میں سے کسی ایک کا مالک ہے، اس کو قربانی کر لینی پڑے. اگر دونوں نصابوں میں سے کسی کا مالک نہیں، بس خریدی تھی مر گئی ختم،
اور اس کے ذمہ میں نہیں ہے کہ خرید کے اور کرے. اور اگر قربانی کے جانور لیا پھر چوری ہو گئی، اس نے اور لے لیا، دوسرا لے لیا، اب قربانی کے دنوں تک پہلے والا بھی مل گیا. اب اگر ہے صاحب نصاب پھر تو وہ ایک کرے گا، پہلے والا کر دے دوسرے والا کر دے. اور اگر تھا غریب صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے ایک خریدا چوری ہو گیا پھر دوسرا خرید لیا، پھر پہلے والا بھی مل گیا، اب یہ دونوں ذبح کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذمہ میں نہیں تھا، یہ خرید کر خود ذمہ لگایا، خریدنے سے واجب ہو گیا. جب یہ خریدا واجب ہو گیا، وہ چوری ہو گیا ختم، دوسرا خریدنے سے پھر واجب ہو گیا. اب پہلے والا جب واپس آ گیا تو خریدا تھا واجب ہو گیا تھا، اب آ گیا تو صاحب نصاب ہے، اس کو تو چوری ہو نہ ہو مرے بچے اس نے تو کرنا ہی ہے. یہ خریدنے سے واجب نہیں ہوا اس کے ذمہ، اس کے ذمہ تو ویسے واجب تھا، تو وہ دونوں کرے گا. صاحب نصاب نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے وہ جو پہلے والا واپس آ گیا وہ بھی کرے. صاحب نصاب ہے تو پہلے چوری آ گیا دوسرا مل گیا، وہ کوئی ایک کرے گا، اس کو اختیار ہے. اس حوالے سے قربانی کے مسائل حوالے سے جیسے کوئی ضرورت محسوس کریں کسی عالم سے پوچھ لیں، یہ لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا. کئی مرتبہ کے واقعات ہیں، قربانی کر دی پھر آگے پوچھا، وہ جی بکرا تو خسرا تھا قربانی ہو گئی، وہ دن بھی نکل گئے، نہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی لیکن بر وقت پوچھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل دین کی توفیق دے، چلنے کی ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل نصیب فرمائے.